أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. انسان کو ہر لحظہ ہر لمحہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ کا ڈر اپنے دل میں موجود رکھنا چاہیے، اور جتنے بھی اس کے اعمال ہیں وہ انسان کو خالصتاً اللہ کے لیے رکھنے اور کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ کام کیسے ہوگا کہ انسان سلف صالحین، اپنے بزرگوں، صحابہ، تابعین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال، آپ کی باتیں اور سلف صالحین کے جو معاملات ہیں، انسان جب ان کو سنے تو ان کو سن کر اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرے۔ کیوں؟ کہ کامیاب وہی ہے کہ جس کا عمل قبول ہے۔ جس کا عمل قبول نہیں وہ کامیاب نہیں، جتنا مرضی بڑا عمل کر لے، جتنا مرضی خوبصورت عمل کر لے، اپنے عمل میں جتنا مرضی پیسہ لگا دے، اپنے عمل کو جتنی مرضی شہرت دے دے، لیکن فائدہ تب ہے جب وہ عمل قبول ہو جائے۔ آج اس دور میں ایک فتنہ جو سر چڑھ کر بول رہا ہے، جو چیز حد سے زیادہ بڑی ہوئی ہے، بڑھ رہی، کچھ شعوری طور پر، کچھ لاشعوری طور پر، کچھ چاہتے ہوئے، کچھ نہ چاہتے ہوئے، پورا معاشرہ اس کے اندر ڈبکیاں اور غوطے لے رہا۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے شہرت۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ شہرت ہر بندے میں یہ کریز پڑ گیا ہے، ہر بندے میں یہ خواہش گھر کر گئی ہے، ہر بندے کے دل و دماغ کے اندر یہ چیز گھسی ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے میں مشہور ہو جاؤں۔ یہ شہرت کہ لوگ مجھے پہچانے، لوگ مجھے جانیں، جہاں بھی میں جاؤں مجھے پروٹوکول ملے، مجھے سلام کیے جائیں، لوگ میرے سامنے جھکیں، لوگ میری طرف اشارے کریں، لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ کون سی ہستی ہے۔ یہ چیز پہلے سے موجود ہے، لیکن آج کل اس چیز کا فتنہ حد سے زیادہ بڑھ گیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ شرک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَالرِّيَاءُ شِرْكٌ، کہ جو ریاکاری ہے یہ شرک ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ جس کے اندر وہ شخص کے جس نے کام کیے لیکن دنیا کے لیے کیے، شہرت کے لیے کیے،
نمود اور نمائش کے لیے کیے، ان کے وہ اعمال تو بہت بڑے تھے لیکن ان عملوں نے فائدہ کوئی نہیں دیا۔ وہ بڑی معروف حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو جہنم کا سب سے پہلے ایندھن ہے جن سے جہنم بھڑکائی جائے گی، وہ کون ہے؟ مجاہد ہے، سخی ہے، اور قاری اور عالم ہے۔ کتنے بڑے بڑے عمل ہیں، لیکن اللہ کے پاس جب وہ اجر لینے جائیں گے تو اللہ کی طرف سے جواب کیا ملے گا کہ جن کے لیے کیا، جس کے لیے کیا، تمہارے ذہنوں میں جو مقصد اور مطلب تھا دنیا میں مل گیا۔ یہی چاہتے تھے نا؟ اگر کوئی مجاہد ہے کہ میں ایسا کوئی کام کر جاؤں کہ دنیا کو پتا چلے، دنیا جانے کہ میں نے یہ کام کیا، اس لیے جہاد کرتے رہے، اس لیے جان کو رزق پر لگاتے رہے، اس لیے بڑی بڑی مہمات سر کرتے رہے۔ منفق خرچ کر رہا ہے، تم تو اس لیے خرچ کرتے تھے کہ تمہیں ووٹ ملے، تمہیں ووٹ ملے، لوگ تمہارے زیر بار ہوں، تمہارے ناموں کی تختیاں لگیں، جہاں سے گزرو تمہیں لوگ سلام کریں۔ اور وہی چیز عالم کی کہ تمہاری یہ محنتیں، یہ قرآن پڑھنا، یہ تقریریں کرنا اس لیے تھا نا، ہاں جی، کہ لوگ تمہارے ناموں کے نعرے لگائیں، تمہارے سامنے بچھ بچھ جائیں، جہاں سے گزرو لوگ تمہیں سلام کریں۔ اسی لیے رب کے دین کا اور اس کی جو ہے وہ نشر و اشاعت میں لگے رہنا۔ اللہ محفوظ فرمائے یہ فطرے ہم میں موجود ہیں، اور جو لوگ ان لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں، اس فیلڈ کے لوگوں سے، وہ ان چیزوں سے ناواقف نہیں ہے۔ ہاں جی، ایسے بھی لوگ ہیں کہ جی میرا نام چھوٹا کیوں لکھا، لہذا نام چھوٹا لکھ دیا گیا ہے، اب میں نے جلسے میں، میں نے پروگرام اور میں نے تقریر میں نہیں آنا۔ یہ سچے واقعات۔ نام چھوٹا کیوں لکھا، میں نے نہیں آنا۔ میرا نام نیچے کیوں لکھا، میں نے نہیں آنا۔ میرے نام کے ساتھ کوئی لقب نہیں لگایا، میں نے نہیں آنا ہے۔ میں گیا ہوں، مجھے پروٹوکول نہیں ملا، اس کو دیا، مجھے نہیں دیا، مجھے کم دیا، اس کو زیادہ دیا، میں نے نہیں آنا۔ اللہ اکبر، یہ فتنے نہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قیامت کے دن بھٹی بھڑکائی جائے گی جہنم کی، وہ ایسے لوگوں سے بھڑکائی جائے گی۔ کیوں؟ کہ مقصد لوگوں کی خدمت نہیں تھا، اللہ کی رضا نہیں تھی، بلکہ اپنے مطلب تھے۔ جس کو جو دیا تھا وہ اسی لحاظ سے کر رہا تھا۔ جس کے پاس دین کا علم تھا اس نے دین کو کیش کیا، جس کے پاس پیسہ تھا اس نے پیسے کو کیش کیا، جس کے پاس بہادری تھی اس نے بہادری کو کیش کیا۔ تم تو دنیا میں چیزوں کو کیش کرتے رہے، اللہ کے لیے کچھ نہیں کرتے رہے۔ یہ اتنا خطرناک عمل ہے۔ اللہ اکبر، یہ جو شہرت ہے نا، اللہ اکبر، حدیث صحیح کے اندر ہے کہ جو انسان شہرت کے لیے کام کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے شہرت دے نہ دے لیکن رب ضلالت ضرور دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ضلالت ضرور دے دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من لبس ثوب شہرت فی الدنیا، جو انسان دنیا میں ثوب شہرہ پہنتا ہے۔ ثوب شہرہ کیا مطلب؟ کہ اس نے ہمیشہ اپنے لباس کو، اپنی گاڑی کو، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو ایسا مینٹین رکھا کہ جہاں سے گزرے، جہاں بیٹھے، لوگ ہر چیز بھول جائیں، اس کے لباس کو دیکھیں۔ گاڑی ہمیشہ ایسی رکھی کہ لوگ ہر چیز بھول جائیں، اس کی گاڑی کو دیکھیں۔ گھر ایسا رکھا کہ یار گھر ہے تو اس کا ہے۔ جس نے ثوب شہرہ استعمال کیا کہ کپڑے میرے سب سے اعلیٰ ہوں، سب سے منفرد ہوں، گاڑی میری سب سے اعلیٰ، سب سے منفرد ہو، میرا گھر سب سے اعلیٰ، سب سے منفرد ہو، جہاں میں بیٹھوں، جہاں میں جاؤں، جہاں میں اتروں، لوگ جو ہیں میرے کپڑوں کو، میری گاڑی کو، میرے اٹھنے کو، میرے بیٹھنے کو، ہاں جی، میرے گھر اور میرے قبیلے کو اس کو شہرت ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البسہ اللہ ثوب مذلۃ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے ذلت کا لباس پہنا دے۔ اور یہ صرف قیامت کے دن تک نہیں ہے،
یہ ذلتیں اللہ رب العالمین دنیا کے اندر بھی ڈال دیتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی سی بات ہوتی ہے، چھوٹی سی، یہ جو لوگ پاپولر ہوتے ہیں نا، وہ سیاسی وجہ سے ہوں، دینی وجہ سے ہوں، کوئی بھی آپ نکال لیں، ان کی چھوٹی سی بات آ جائے نا، چھوٹی سی بات آ جائے، دنیا کے اندر جتنی ان کی ذلت اور ان کی خفت ہوتی ہے دنیا میں کسی اور کی نہیں ہوتی۔ اور ہم جیسے نکمے بے نام لوگ بڑے بڑے بلنڈر بھی کر جائیں نا، ساتھ والے کو پتہ نہیں لگتا کہ کیا کچھ کر گیا، کیا کچھ ہو گیا۔ اور ادھر اتنی سی مسٹیک ہو جائے، پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ پھیلا دیتا ہے، پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیتا ہے۔ یہ سب سے پہلا خمیازہ ہے اس دنیا کے اندر شہرت کا۔ جو لوگ شہرت کے لیے یہ کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کہیں نہ کہیں ذلیل ضرور کر دیتا ہے۔ مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اکبر۔ اور اگر ہم صحابہ کو دیکھیں، تابعین کو دیکھیں، اور سب سے بڑھ کر اپنے پیارے آقا، دو جہانوں کے سردار ہیں جی، نبیوں کے سردار، اللہ اکبر، محمد الرسول اللہ کو دیکھیں، تو ہمیں جو سسٹم اور جو چیز ملتی ہے وہ ہر چیز سے جو ہمارا شوق ذوق اس سے بالکل اپوزٹ ہے۔ اللہ کے رسول، فضیلت کیا آپ کی بیان کی جائے۔ اللہ کے رسول جب اپنے صحابہ کے ساتھ ہوتے تھے، اجنبی بندہ نہیں پہچانتا تھا کہ محمد الرسول اللہ کون ہے اور ابو بکر کون۔ بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا، جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو سارے بیٹھے ہوئے، سفر کر کے آئے، سارے بیٹھ گئے، اور لوگ بجائے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد اکٹھے ہوں، وہ ذوق شوق میں دیکھا دیکھی ابو بکر کے ارد گرد گھیرا باندھ لیا۔ ابو بکر عمر میں بڑے تھے، داڑھی سفید تھی، کوئی چہرے میں بھی فرق ہوگا۔ ابو بکر نے محسوس کیا کہ یہ کوئی مسٹیک ہو رہی ہے، وہ پروٹوکول اور عزت اور آمد تو محمد الرسول اللہ کی ہے، ہماری تو نہیں، ہماری کیا حیثیت ہے۔ ابو بکر نے جب محسوس کیا تو فرمایا، ارے بھلے لوگو، محمد میں نہیں ہوں، محمد تو یہ ہے، اللہ اکبر۔ ہاں جی، پتہ ہی نہیں چل رہا لوگوں کو کہ محمد کون ہے اور ابو بکر کون ہے۔ اور پھر اب کس کس کو کون کون بتائے۔ پھر جناب ابو بکر کھڑے ہوئے، اپنے ہاتھ کے اندر کپڑا لیا اور پروٹوکول دیا، اور دوسرے صحابی کو کھڑا کیا، اور یوں کپڑا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ نیچے بیٹھے ہوئے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ محمد یہ ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ نہ لباس کے اندر فرق، نہ اٹھنے کے اندر فرق، نہ بیٹھنے کے اندر فرق، نہ شکل کے اندر فرق، نہ بیٹھنے کی جگہ کے اندر فرق، اور فرق ہی کوئی نہیں۔ دنیا ہی نہیں یہ پہچان پا رہی کہ محمد کون ہے اور ابو بکر کون ہے۔ یہ تو میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ ہاں جی، سانو اللہ رب العالمین کو 19 شاید دے دے نا، ہم کہتے ہیں کہ پوری دنیا کو پتا چلے کہ میں کون ہوں اور میری چیز یہ کیا ہے۔ شہرت، اور کس چیز کی بھوک ہے؟ شہرت کی۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب زخمی ہوئے، لولو فیروز مجوسی لعین نے جناب عمر کو زخمی کر دیا، اور وہ زخم ایسے تھے، وہ اتنا ترقی یافتہ دور نہیں تھا، اب تو اتنی ماشاءاللہ ترقی ہو گئی ہے، ہاں جی، لوگوں کے جگر بدلے جاتے ہیں، سر کھول کر اگلے جوڑ دیتے ہیں، جی دل کھول کر نیا بیٹری کے ساتھ لگا دیتے ہیں، کیا کچھ نہیں ہو جاتا۔ اس دور کے اندر یہ سسٹم تو نہیں تھا۔ جناب ابو بکر زندہ تو رہے وفات کے بعد چند دن، لیکن زخم اتنے گہرے تھے کہ وہ اب قابل جراحت یا قابل اصلاح نہیں تھے۔ سب کو پتا تھا کہ جناب عمر 1 2 3 دن اس سے زیادہ بڑھ کر زندگی نہیں گزارے۔ جناب ابن عباس آئے۔ اب جو مریض ہو، اور بالخصوص ایسا شخص جسے پتا ہو کہ میری زندگی اب ختم کہ اگلے لمحے ختم، تو ہر انسان اس کے پاس آ کر اچھی باتیں کرتا ہے، اس سے اچھی امید دلاتا ہے۔ تو جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ، نہیں، جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور جناب عمر کی مدح کرنے لگے کہ جناب آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، آپ خلیفہ ثانی ہیں، آپ یہ، تاکہ جناب عمر کو دلاسا ہو، دل مضبوط ہو، پریشان تو ہیں ہی، کوئی پریشانی ختم ہو کہ مجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ابن عباس اپنی جگہ درست تھے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے ہیں؟ ابن عباس
برائے مہربانی خاموش ہو جائے. ہور گلاں کرو جڑیاں کرنیاں نے, میری تعریفیں میرے منہ پر نہ کرو. المغرور من غررتموہ, اور لوگوں کو جو مغرور کرتے ہیں وہ لوگ ہی کرتے ہیں. تسی انج تے تسی انج تے تسی انج تے تسی انج. المغرور من غررتموہ, اور لوگ جو غرور کا شکار ہوتے ہیں وہ ہماری باتیں ہی غرور کا شکار کرتی. یہ باتیں میرے ساتھ نہ کرو. لو ان لی ما علی ظہرها من بیضاء ولا صفراء لافتدیت به من ہول المطلع. ابن عباس, آپ کی یہ باتیں میری اس دل کی ہولناکی کو کم نہیں کر رہی. خدا کی قسم مجھے اندازہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد جن چیزوں کو میں نے فیس کرنا ہے, ابن عباس خدا کی قسم پوری دنیا کا سونا اور چاندی میرے پاس ہو اور میں اللہ کے حضور وہ پیش کر کے ان سختیوں اور ان آزمائشوں سے اگر بچ پاتا تو خدا کی قسم پوری دنیا کا سونا اور چاندی اللہ کے لیے دے دیتا, اگر مجھے یہ گارنٹی مل جاتی کہ جو کچھ آگے ہونے والا ہے وہ پریشان کن نہیں ہے. میری تعریفیں نہ کرو, دعا کرو کہ اللہ رب العالمین میرے ساتھ رحم اور کرم کا معاملہ فرمائے. اللہ اکبر. اور جب صحابہ کے درمیان یہ جناب علی اور جناب معاویہ, ان کے درمیان جب فتنہ پیدا ہوا, جناب علی کا کہنا تھا کہ خلافت میرا حق ہے, ساری دنیا میری بیعت کرے. جو دوسرے تھے جناب معاویہ اور ان کے ساتھ تو تھے, وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں لیکن پہلے بدلہ لیں جناب عثمان کا, باغی آپ کے ساتھ ہیں. یہ کنفلکٹ تھا. اس جھگڑے کے درمیان کچھ صحابہ بالکل ہی سائڈ پہ ہو گئے. کچھ تو ہو گئے جناب علی کی طرف, کچھ چلے گئے جناب معاویہ کی طرف, اور کچھ بالکل ہی خاموش ہو گئے, نہ ادھر نہ ادھر. اللہ اکبر. تو اس وقت جناب سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ, یہ بڑے کبار صحابہ میں سے ہیں, اور مورخین نے لکھا ہے کہ سعد بن وقاص بھی ایسے افراد میں سے تھے, اگر یہ بھی خلافت کا یا لوگوں سے بیعت لینے کے لیے اپنے ہاتھ بڑھا دیتے نا تو سعد بن نبی وقاص کا تیسرا گروہ پیدا ہو جاتا. اتنے بڑے اتنے وزنی شخصیت تھے. یہ احق الناس بالخلافہ, یہ بھی اگر خلافت کا دعویٰ کرتے تو لوگ ان کے ساتھ بھی اکٹھے ہو جاتے. فجاءہ ابنہ عمر, ان کے بھی ایک بیٹے عمر تھے, وہ جناب سعد بن نبی وقاص کے پاس آئے. حدیث کے الفاظ ہیں یہ, کیونکہ نکل گئے باہر چراگاہوں میں, شہروں سے نکل گئے, چند بھیڑ بکریاں پکڑی, دور سے بیٹے کو آتے دیکھا تو حدیث کے الفاظ ہیں, کہا اللہ خیر ہی کرے, یہ کوئی شر اور فتنے کی خبر نہ لے کر آ رہا ہو. اپنے بیٹے کو دیکھ کر کہا. بیٹا آیا, کہنے لگا ابا جان, انزلت فی ابلک وغنمک وترکت الناس یتنازعون الملک بینہم. ابا جی تواڈے ورگا بندہ, تواڈے ورگا وزنی بندہ, لوگ لڑ لڑ مر رہے ہیں اور آپ بھیڑوں اور بکریوں کے اندر ان پہاڑوں اور ریگستانوں کے اندر آپ گھوم رہے ہیں. اتھے آؤ, کوئی کام کرو, گل نو کسے بننے لاؤ. آپ جیسا آدمی یہ بھیڑ بکریوں کے ساتھ علیحدہ ہو کر بیٹھ گیا. تسی کرنا چاہو تے بڑا کچھ کر سکتے جے. اللہ اکبر. فضرب سعد فی صدرہ, تو جناب سعد نے اپنے بیٹے کے سینے پر جیسے ایک ہوتا ہے ایسے دھپا لگایا, تھپڑ مارا, کہا اسکت, منو نہ پڑھا, منو نہ پڑھا. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے یہ دنیا جو کچھ کر رہی ہے اسے کرنے دو, میں نے تو اللہ کے رسول کی ایک بات سنی ہے, ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی. اللہ کو وہ بندہ بڑا پیارا لگتا ہے جو متقی ہو, اللہ سے ڈرنے والا ہو. الغنی, اس کے دل کے اندر بے پرواہی ہو. الخفی, اور ایسا ہو کہ جسے دنیا میں کوئی بندہ نہ جانتا ہو, بے نام ہو. اللہ اکبر. اس لیے میں ان فتنوں کے اندر نہیں پڑنا چاہتا, ادھر جاؤں تو بھی فتنہ, ادھر جاؤں تو بھی فتنہ, تے میں جتھے پتر مینوں اتھے ہی رہن دے. ان اللہ یحب العبد الغنی ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی. اللہ کو جو سب سے زیادہ بندہ پسند ہے کون سا؟ اللہ کو لو ڈرن والا ہوئے, قول فعل معاملات اللہ کو لو ڈر کے کرن والا ہوئے. غنی,
اس کے دل کے اندر بے پرواہی ہو، بے پرواہی۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ جو غنا ہے، جو مالداری ہے، یہ مال سے نہیں، الغنا غنا النفس، جو غنا ہے نا یہ دل کے اندر ہوتا ہے۔ کس کے اندر ہوتا ہے؟ پیسے نہ بھی ہوں، اگر دل بے پرواہ ہے نا تو یہ بندہ غنی ہے۔ اور جس کے پاس ڈھیر لگے ہوئے ہوں، زمینوں کے، جائیدادوں کے، دکانوں کے، جو کچھ بھی ہو، لیکن پھر بھی وہ دنیا دے پیچھے ہفدا نہ تھکدا ہوئے، جو کچھ مرضی ہو، یہ غنی نہیں ہے بلکہ یہ کنجوس اور بھوکا انسان ہے۔ رب نے اتنا کچھ دیتا ہے، اتنا مال دیا، اتنا مال دیا کہ آپ پہ نہیں سامبیا جاندہ، سامن واسطے 6 سیکٹری تے کلر کر رکھے رہے۔ آج ہمارا یہی حال ہے کہ نہیں؟ دنیا میں ایسے کتنے لوگ ہیں، اتنا مال، اتنا دولت، اتنا بینک بیلنس کہ خود حساب بھی نہیں رکھ سکتے۔ دفتروں میں بندے رکھے ہوئے ہیں، دفتروں میں بندے رکھے ہوئے ہیں، لیکن ہوس کا اور مال کی عبادت اور اس کے شوق اور ذوق کی حالت یہ ہے کہ نہ اپنے لیے وقت ہے، نہ بچوں کے لیے ہے، اور نہ سب سے بڑھ کر اپنے رب کے لیے۔ اتنا مال کی کر غنی، غنی النفس، دل کا غنی ہو، اور خفی، اے بھوک نہ ہوئے کہ یار مینوں اتھے سلام نہیں ہویا، اتھے مینوں کوئی چوک کے ملیا نہیں، تو اتھے کسی نے اگے ود کے مینوں پروٹوکول نہیں دیتا۔ الخفی، بالکل مٹا ہوا بے نام آدمی۔ آج ساری دنیا یہ فیس بک، ٹویٹر، ٹک ٹاک اور یہ آپ کا واٹس ایپ اور یہ جو اس قسم کے جتنا سوشل میڈیا ہے، آپ لوگوں کو دیکھ لیں، صرف شہرت کے لیے، پاپولر ہونے کے لیے، صرف لوگوں میں معروف ہونے کے لیے عورتیں ہیں تو نعوذ باللہ من ذالک، خدا کی قسم ننگی ہو کر ناچ رہی ہیں، صرف کہ ہم پاپولر ہو جائیں۔ ہمارا نوجوان، پڑھا لکھا نوجوان، عقل مند، باشعور، باسلیقہ اور خاندان رکھنے والے، ان سوشل میڈیوں کے اوپر آ کر ایسی واہیات حرکتیں کر رہے ہیں کہ اس وجہ سے ہم جو ہے کیا ہو جائیں، پاپولر ہو جائیں، بس شہرت ہمیں مل جائے۔ ہمارے پیج کے اوپر جناب اتنے لائکس ہونے چاہیے، اتنے فالوورز ہونے چاہیے، اور یہ اتنی یاد رکھیں جہاں یہ دینی طور پر نقصان دہ ہے، یہ اس دور کے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے کہ قوم کو پڑھنے سے، لکھنے سے، کسی تحقیق اور کسی سچ سے، کوئی دنیا کے اندر کام کرنے سے، وہ دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو، توڑ کر نکال کر اس کتے کام کی طرف لگا دو۔ بس اسی بات پر خوش رہیں کہ میرے فالوور اتنے۔ اور آج کی جو یہ صحافت ہے، ایسی خسیس صحافت ہے، پتہ نہیں صحافت اس کا نام پتہ نہیں کسی دور میں رکھا ہوگا تو معزز ہوگی، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے تو ہم نے تو اسے خسیس ہی پایا ہے۔ یہ فلاں صاحب ہیں، ان کے جناب فیس بک پر اتنے فالوور ہیں، ان کے ٹک ٹاک کے اوپر اتنے فالوور ہیں، بس وہ فالوور ہی ہیں، پتہ نہیں فالوور ہوتی کون سی بلا ہے، مجھے تو نہیں پتہ۔ یہ اتنا بڑا فتنہ لوگوں کے اندر ڈال دیا، اس کے اندر عالم بھی آ گئے، اس میں قاری بھی آ گئے، اس میں دنیا دار بھی آ گئے، سارے اس کے اندر گھس گئے۔ ان اللہ یحب العبد الغنی الخفی، اللہ رب العالمین تو بالکل بے نام سے آدمی کو پسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، ہاں جی، بے نام بندہ، طوبی لعبد، طوبہ، بعض محدثین نے لکھا ہے کہ یہ جنت میں ایک پلیس کا نام ہے، ایک جگہ ہے، طوبہ جیسے علاقہ ہے نا، اس میں ایک جگہ کا نام ہے، جیسے فردوس ایک پرٹیکولرلی ایک پلیس ہے جنت میں، ایسے طوبہ بھی ایک خاص جگہ ہے۔ بعض نے کہا طوبہ ایک درخت کا نام ہے، اگر لفظی ترجمہ کر لیں تو طوبہ کا یوں کہہ لیں کہ خوشخبری ہے، کس کے لیے؟ طوبى لعبد، اس بندے کے لیے جنت اور خوشخبری ہے، آخذ بعنان فرسہ فی سبیل اللہ، کہ جو اللہ کے رستے کے اندر اپنے گھوڑے کے اوپر سوار ہے، اس نے اس کی لگاموں کو تھاما ہوا ہے۔ اللہ اکبر، حالت کیا ہے؟ اشعث رأسہ، اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، پروٹوکول کے ساتھ نہیں ہے، پروٹوکول میں نہیں ہے، پاج نس ہیں جی، اپنی ترتیب تنظیم کا خیال ہی نہیں۔ اشعث اغبر، بال پرا گندا بھی ہیں، مٹی سے اٹے ہوئے ہیں، مغبرتن قدماہ، تے پیراں تے بھی ایڈی ایڈی مٹی چڑھی، اتنا وہ مصروف ہے۔ مغبرن قدماہ، حالت کیا ہے؟ ان کان فی الحراست کان فی الحراسہ، اگر اسے امیر اور قائد نے کسی سیکورٹی پر لگا دیا ہے تو سیکورٹی پر لگ گیا ہے، کھلو کے پہرا دے، وہ چپ کر کے پہرا دے جاندہ ہے۔ وَإِن كَانَ
اگر وہ شخص فی الساقۃ کان فی الساقہ، اگر اسے کسی لڑائی والی جگہ پر رکھ دیا ہے تو وہ ادھر لڑنے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے. حالت کیا ہے؟ ان استأذن لم یؤذن لہ، وہ اتنا بے نام ہے، اتنا بے نام ہے، اگر کسی شاید ہی جا کے اپنے امیر کو چھٹی یا اجازت لوے نا تو انہوں چھٹی نہیں لبدی، انہوں چھٹی نہیں لبدی. وَإِن شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعَ، اور اگر کسی معاملے میں جا کر کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش بھی قبول نہیں ہوتی، سفارش بھی قبول نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ لعبد، اس بندے کے لیے جنت ہے. ہاں جی، نہ کوئی زور، نہ کوئی پاور، نہ کوئی پروٹوکول، نہ کوئی رسپیکٹ. طوبیٰ لعبد، ایسے بندے کے لیے جنت ہے. تے کم وچ بھی کوئی کاٹا نہیں، لیکن کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں. جناب خالد بن ولید ہیں جی، معروف واقعہ خالد بن ولید کا. آخری بات ہے، بجلی بھی گئی ہوئی ہے. آپ سے خالد بن ولید اتنا بڑا جرنیل کہ انگریز آج تک اس کی تکنیکی جو حربی تکنیکس تھیں اس کے اوپر آج تک وہ تحقیق کر رہے ہیں، آج تک ان کی ریسرچ چل رہی ہے، اور اس کی تکنیکوں کو آج تک فوج کے اندر پڑھایا جاتا ہے کہ خالد بن ولید وہ کیسا جرنیل تھا کہ جدھر بھی خالد بن ولید نے رخ کیا رب نے فتح ہی دی، کبھی شکست نہیں ہوئی. آخر کچھ تو تھا نا وہ خالد بن ولید. اللہ، اور کس دور سے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھا؟ جب اسلام قبول کیا نا، اس سے پہلے خالد بن ولید اس وقت کے سپہ سالار تھے، اس وقت کے سپہ سالار تھے. اور جاہلیت سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خالد کو گھوڑے سے نہیں اتارا. ابو جناب رسول اللہ کا دور گیا، ابو بکر کا دور گیا، عمر کا دور گزرا. خالد بن ولید ہے کہ ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ کے اندر اسلام کا جھنڈا ہے. اور دنیا کی حالت یہ ہے کہ جدھر پتا چلا کہ خالد نے رخ ادھر کر لیا، رستے ویسے ہی کھل جاتے تھے. خوف اتنا بیٹھ گیا خالد کا کہ خالد، انہوں نے کہا لڑتے تو تھے لیکن جیت کبھی نہ پائے. ان کے ذہن، ان کے دماغ، ان کی قوتیں، طاقتیں وہیں بیٹھ جاتی تھیں کہ خالد آ گیا، خالد آ گیا. اور کیسا سیف من سیوف اللہ، کہ جسے رسول اللہ نے کہا خالد یہ تو ایسا سپہ سالار ہے، اس کے ہاتھ میں جو تلوار ہے وہ لوہے کی نہیں بلکہ یہ اللہ کی تلوار ہے. تے اللہ دی تلوار نو بھی کدی کس نے توڑیا؟ خالد. جناب عمر کی طرف جب باتیں پہنچی نا کہ جناب خالد کے متعلق اب لوگوں کا ذہن یہ بنتا جا رہا ہے، پہلے تو اللہ کے رسول تھے، ابو بکر تھے، ایمان مضبوط تھا کہ ہم اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت سے لڑتے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں کہ خالد دے کوڑ کچھ ہے گی، خالد دی ذات وچ فتح ہے. حالانکہ ہمارا ایمان کیا ہے؟ فتح کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. جناب عمر نے خط لکھا، ذرا تصور کریں، خالد بن ولید جیسا کہ جس نے عشروں جناب سپہ سالاری کی، جس نے کبھی کسی کے پیچھے لڑائی نہیں کی، جاہلیت میں بھی تھا تو سردار تھا، کمانڈر تھا، اللہ کے رسول کے دور میں بھی تھا تو کمانڈر تھا، سپہ سالار تھا، ابو بکر کا دور بھی آیا تو کمانڈر تھا، سپہ سالار تھا، عمر کا دور بھی آیا تو کمانڈر تھا، سپہ سالار تھا. اچانک بیٹھے بیٹھے خط آیا، خالد سپہ سالاری چھڑ دے، عام سپاہی دی وردی پا لے تے ابو عبیدہ نو اپنی جگہ تے کھڑا کر دے. اللہ. خالد بن ولید کہتے ہیں میں نے سیرت کے اندر پڑھا، خط تو جب لے کر ابو عبیدہ نے وہاں جانا تھا نا، ایک ٹائم گزریا، دو ٹائم گزرے، ابو عبیدہ کی ہمت نہیں ہوئی کہ خالد بن ولید کو خط ہی دے دے کہ خالد تیرے واسطے چٹھی آئی. پہنچ گئے ادھر خط لے کر، لیکن وہاں سے جو مخبر ہے، پیغمبر پیچھے دارالخلافہ میں خبر نہیں کر رہا کہ جناب سیٹ چینج ہو چکی ہے. جناب عمر نے پھر لکھا ابو عبیدہ کو، ابو عبیدہ کی مسئلہ ہے؟ کوئی روڑا تے نہیں؟ کیوں اجے تک کمان تیرے ہاتھ چ نہیں آئی؟ ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ جناب گل تے کوئی نہیں، ہمت ہی نہیں پیندی کہ جناب خالد بن ولید نو میں کہنجا کھاں کہ خالد تو پیچھے آ جا، میں اگے ہونا. بالآخر خط دیا، خالد بن ولید نے خط پڑھا، اللہ اکبر،
ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی. اور جن نے ساری زندگی سرداری ویکھی ہوئے، جن نے ساری زندگی پاور دیکھی ہوئے، اور جیدی ساری زندگی انگلیاں دے اشاریاں دے نال ملکاں اور شہراں دی تقدیراں بدلدیاں گزری ہوئے، ذرا تصور تے کرو جدو خالد بن ولید نے خط پڑھیا، خالد بن ولید نے چپ کر کے جیب وچ پا لیا. نماز دا ٹائم آیا، ابو عبیدہ پیچھے کھلو گئے. کیوں؟ کہ خالد بن ولید جرنیل ہے تے خالد بن ولید ہی نماز کرائے گا. ابو عبیدہ نو لبیا، ابو عبیدہ آگے کیوں نہیں آتے؟ کہا خالد نماز تسی پڑھاؤ گے، اے مصلا ہن تو نہیں، اے سالہ تو اڈا ہے. فرمایا ابو عبیدہ جدو سی ہن امیر ابو عبیدہ ہے تے خالد بن ولید ایک عام سپاہی ہے، تسی آؤ اتھے آ کے نماز پڑھاؤ. خالد بن ولید عام سپاہی دی حیثیت نال تواڈے پیچھے نماز پڑھے گا. یحب العبد الغنی الخفی. اتھے ہے ساڈے وچ کوئی جس کے اندر اتنی ہمت ہو، اتنا جگر ہو کہ اتنے مقام، مرتبے، عزت اور پروٹوکول چھوڑ کر انسان بالکل یہ ہو جائے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ کہ خالد بن ولید کی جو لڑائیاں تھیں، جو بہادریاں تھیں، جو جرنیلی تھی، جو پاور تھی، وہ خالص اللہ کے لیے تھی، اپنی ذات کے لیے نہیں تھی. اپنی ذات کے لیے نہیں تھی. جب تک امیر المومنین نے محمد الرسول اللہ نے امیر رکھا تو امیر رہے، جب عام آدمی کر دیا تو عام آدمی ہو گئے. میں نے بڑے بڑے علماء کی زبانی یہ بات سنی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب عمر دا فیصلہ صحیح نہیں سی. بندہ ہی سی نا کہ عمر نے چنگا نہیں کیتا. بس حضرت عمر کی اپنا ایک مزاج تھا، طبیعت کے اندر سختی تھی، انہوں نے کہا بس بدل دو، بدلتا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب عمر کا فیصلہ ٹھیک نہیں تھا. اگر جناب عمر خالد کو اسی گھوڑے کی پیٹھ پر، اسی کمان میں لشکروں کو رہنے دیتے تو آج دنیا کے نقشے کچھ سے کچھ اور ہوتے. اللہ تعالیٰ جو چاہتا کرتا ہے. لیکن میرے اور آپ کے لیے سبق، ان اللہ یحب العبد الغنی الخفی. اللہ رب العالمین کو پاپولر بندے پسند نہیں. اللہ پاپولرٹی دے تو دے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. اپنے نا دے آپ میں اشتہار لوائی جانا، القاب لائی جانا، جی کلپ چڑھائی جانا، لوگوں سے جو ہے وہ پروٹوکول کی امید رکھنا، پروٹوکول نہ ملنے کے اوپر ناراض ہو جانا، پروٹوکول اور شہرت لینے کے لیے خسیس اور ذلیل حرکتیں کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو کبھی پسند نہیں.